ہندوستان میں شیعہ مائنورٹی انڈر مائنورٹی ہیں، لیکن شیعہ انڈر مائنورٹی انڈر مائنورٹی آج ہی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے ہیں. لیکن مغل پیریڈ میں اب سے 200 اور 300 برس پہلے مائنورٹی انڈر مائنورٹی ہونے کے بعد بھی شیعوں کا ہولڈ تھا ہندوستان میں، اس لیے کہ یہ شیعہ تھے کہ جنہیں کنگ میکرز کہا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ شیعہ اگرچہ تعداد میں کم تھے لیکن انٹلیکچولی وہ سب سے آگے تھے، ایجوکیشن کے میدان میں وہ سب سے آگے تھے. بات بہت تفصیلی ہے، میں بہت سمیٹ کر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. صورتحال یہ ہوئی کہ جب برٹش کالونزم کا حملہ ہوا ہندوستان کے اوپر تو سب سے زیادہ جس قوم نے رجسٹ کیا وہ ہماری قوم تھی. یہ شیعہ اسٹیٹس تھیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ رجسٹ کیا، اور یہ شیعہ عوام تھے کہ جنہوں نے اپنے علماء کی سرپرستی میں برٹش تعمیرات سے سب سے زیادہ جم کر مقابلہ کیا. ظاہر ہے کہ اس کی سزا بھی ہمیں کو سب سے زیادہ ملنا تھی، اسی لیے برٹش کالونزم نے سب سے زیادہ ہم کو سپریس کیا اور پلینڈ طریقے سے سپریس کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شیعہ کے جو ہندوستان میں ایجوکیشن کے میدان میں سب سے زیادہ آگے تھے وہ ہندوستان میں ایجوکیشن کے اعتبار سے سب سے پیچھے رہ گئے. یعنی ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہندوؤں سے 90 سال پیچھے ہیں اور شیعہ ہونے کے اعتبار سے سنیوں سے تقریباً اتنے ہم پیچھے ہیں. ظاہر ہے کہ جس قوم کے پاس ایجوکیشن نہیں رہتی اس کے پاس کچھ نہیں رہتا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دولت سے محروم ہو گئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اخلاق سے محروم ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آرٹ سے بھی محروم ہو گئے. آپ اگر اندازہ کریں تو میں شاید آپ کے سامنے غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہرحال اردو، فارسی اور عربی لٹریچر پر میری نظر ہے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ عربی ادب کو دیکھیں گے، عربک لٹریچر کو، تو جتنے بھی ٹاپ کے پوئٹس آپ کو نظر آئیں گے وہ سب شیعہ ہوں گے یا وہ ہوں گے جو شیعت کی طرف مائل تھے. فارسی شاعری کو آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی صورتحال یہی ہے، اردو میں بھی یہی صورتحال تھی، لیکن اب صورتحال بالکل اس کے برعکس ہو چکی ہے. اب شاعری کا میدان بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور دوسروں کے ہاتھوں میں جا چکا ہے. صورتحال یہ ہے کہ پیسہ خرچ کر دینے سے مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا. میں تو یہ کرتا ہوں کہ آپ تو بہرحال ایک بہت اچھی اور ویل آرگنائز کمیونٹی ہیں، لیکن اگر ورلڈ بینک بھی اپنی پوری ویلتھ جا کے ہندوستان کے شیعوں میں پور ان کر دے جب بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ہندوستان کے شیعوں کو میں کچھ سینس آف ڈیپینڈنسی اور بڑھ جائے گا. اس لیے کہ ان کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہم ایک وقت فاقے کریں گے تو دوسرے وقت کا فاقہ ورلڈ خوجا فیڈریشن آ کر ہمارا توڑ دے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ مسئلہ اور سنجیدہ ہو جائے گا اور پرابلم ہماری اور بڑھ جائے گی. ہم کو پیسہ انویسٹ کرنا ہے اور پلان طریقے سے انویسٹ کرنا ہے، اور یہی بات ہمارے ٹرسٹ کے پیش نظر ہے. یعنی ہم دریائے کنارے جو بھوکا انسان بیٹھا ہے اس کو مچھلی پکڑ کے دینا نہیں چاہتے بلکہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دینا چاہتے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. اسی لیے ہم نے سب سے زیادہ جو پرائرٹی دی ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن کو دی ہے، اس لیے کہ جب تک ہماری کمیونٹی کے پاس ماڈرن ایجوکیشن نہیں آ جائے گی ہم اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں، جب سے نوبل پرائز بٹنا شروع ہوا ہے 153 جیوز نوبل پرائز لے چکے ہیں. مسلمانوں میں آدھے مسلمان کو ملا ہے. آدھا مسلمان میں نے اس لیے کہا کہ پروفیسر عبدالسلام کو ملا ہے کہ جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے مگر لوگ اسے مسلمان نہیں کہتے، اس لیے میں نے اسے آدھا مسلمان کہا. تو آدھے مسلمان کو اور 153 جیوز کو ابھی تک نوبل پرائز مل چکا ہے. اب جب عالم اسلام کا عالم یہ ہے تو شیعوں کا عالم کیا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. ایجوکیشنل اسکیم 2 لائنز پر بن سکتی ہے، بس میں یہ آخری بات کروں اور آپ کی ذمہ ختم کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو کم سے کم پڑھائیں، اور ایک یہ بن سکتی ہے کہ ہم کم سے کم بچوں کو جو ڈیزرو کرتے ہوں، جو انٹیلیجنٹ ہوں، ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھانے کی کوشش کریں. دونوں اسکیم اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، یہ لائن بھی اچھی ہے اور وہ لائن بھی اچھی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس مینس لمیٹڈ تھے اس لیے ہم نے دوسری لائن کو اڈاپٹ کیا ہے کہ ہم جو زیادہ ذہین بچے ہیں ان کو بہتر سے بہتر ایجوکیشن ہم دینا چاہتے ہیں، تاکہ بجائے اس کے کہ ہم 1000 کلرکس تیار کریں، اگر اس کے بجائے ہم 10 آفیسرس تیار کر سکیں گے تو اس سے ہماری کمیونٹی کو زیادہ بہتر فائدہ ہو سکے گا.